علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 160 کو۔ مسئلے کا عنوان ہے طعام کے سامان تجارت سے بیع، جبکہ طعام کو پیمانے کے ساتھ بیچا جائے، اور بضاع یعنی پونجی کے بدلے بیع کا جواز۔ اس کے تحت جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے اس کو ہم پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ صدق اللہ العظیم۔ معنی یہ ہے جب وہ یعنی برادران یوسف جب وہ آپ کے پاس پہنچے یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل کو سخت بھوک نے آ لیا ہے۔ مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو سخت بھوک نے آ لیا ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اور ہم ردی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، لہذا آپ ہمیں پیمانہ بھر کر دیں اور ہم پر خیرات بھی کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ ملا جیون کہتے ہیں کہ آیت کریمہ میں جس قصے کی بات کی جا رہی وہ بہت طویل ہے۔ میں اس میں صرف اسی قدر ذکر کروں گا جس آیت کریمہ کے تحت اس آیت کریمہ کی تحریر سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے پاس حاضر ہوئے، جبکہ وہ پہلی مرتبہ آ کر مصر سے واپس چلے گئے تھے، اب دوسری بار آئے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کو سخت بھوک اور قحط نے آ دبوچا ہے، اور ہم اپنے ساتھ اس مرتبہ ردی یا پھر بہت تھوڑی پونجی لے کر حاضر ہوئے، جسے تھوڑا اور ردی سمجھ کر لوگ واپس کر دیتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مذکورہ بضاعہ چند کھوٹے درہم تھے جو ان کے بھائی لے کر پہنچے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اون یا گھی تھا، یا صنوبر اور بن نامی ایک دوا تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنیر یا گوکل کا چورا تھا۔ بہرحال یہ مختصر چیزیں تھیں جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ کہنے لگے ہمارے ان کھوٹے دراہم کے بدلے میں ہمیں غلے کا پیمانہ مکمل عطا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پر صدقہ بھی کریں، یعنی ہمارا بھائی ہمیں واپس دے دیں۔ کون؟ بنیامین، یا چشم پوشی فرما کر ہماری کھوٹی پونجی قبول فرما لیں، یا اس کے بدلے میں جو کچھ مل سکتا ہے اس سے زیادہ عطا کر کے تصدق فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے تصدق کرنے والوں کو بہترین جزا سے نوازتا ہے۔ تصدق یہ مطلق تفضل کو کہتے ہیں، یہ مطلقاً کسی پر جو ہے انعام و اکرام کرنا، لیکن از روئے عرف اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی امید ہو، اس کام کو تصدق کہتے ہیں۔ یہ تمام بحث بیضاوی اور کشاف میں لکھی ہے، اور یہ تقریباً تمام تفسیروں کی جامع ہے، لیکن اس بات کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ حضرات انبیاء کرام پر تصدق وصول کرنے کا اطلاق کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں جو قابل اور مکمل گفتگو امام زاہد نے کی ہے، ایسی گفتگو کسی دوسرے نے نہیں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضرات انبیاء کرام پر صدقہ وحی سے قبل جائز ہے، ہاں وحی کے بعد ناجائز ہو جاتا ہے، اور اس لیے بھی یہ جائز ہے کہ اس صورت مذکورہ میں عقد میں کچھ کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرضی صدقہ حضرات انبیاء کرام پر لینا حرام ہوتا ہے، نفلی نہیں، اور کہا گیا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے ساتھ مخصوص تھے، دیگر انبیاء کرام اس میں شامل نہیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں آیت کریمہ کے ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طعام یعنی کھانے غلے کی خرید و فروخت بطور کیل، دراہم یا سامان تجارت وغیرہ کے ساتھ جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کی اصل قیمت سے کم قیمت لے کر بطور بخشش بیچ دی جائے، اور اس پر دلیل ہے کہ عقد بضاعہ جائز ہے، جیسا کہ مخفی نہیں، اگرچہ ان باتوں کی حضرات مفسرین کرام نے تنصیص نہیں فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیل اور وزن کے ایفا یعنی پورا کرنے کو بار بار اور تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور دوسرا قول وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تیسرا قول وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وغیرہ۔ یہ آیات اور یہ سب سے عام آیتیں ہیں، خواہ طعام کی بے طعام کے بدلے میں ہو یا کسی اور کے بدلے میں ہو، اور ہم صرف اسی پر اختصار کرتے ہیں، اور میں ان آیات کو دوبارہ ذکر نہیں کروں گا تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کفر ہے۔ اس مسئلے کو یعنی جو وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ میں مذکور ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سورہ زمر میں اللہ کی توفیق سے اسے ذکر کروں گا۔ یہ جو ہے سورت کے حوالے سے سورہ یوسف کی جن آیتوں کا انتخاب کیا وہ یہاں مکمل ہوئیں۔ اب اس کے بعد سورہ رعد ہے، تو سورہ رعد میں جو ہے کوئی مسئلہ ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے ڈائریکٹ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا تذکرہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔